अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी डबल पेंसिल से हरूफ तहज्जी कैसे लिखनी है और उनको अरेबिक कैलीग्राफी में कैसे यूज़ करना है। इसके लिए मैंने ली हैं 2 पेंसिल्स, उनको मैंने टाई कर दिया है रबर बैंड से। सबसे पहले अलिफ़ लिखने के लिए 2 लाइन्स लगा रही हूँ, इसके दरमियान अलिफ़ लिखना है। ये इसलिए मैं 2 लाइन्स लगा रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कितना टेढ़ा अलिफ़ लिखना है। और अलिफ़ के 7 नुक्ते हैं। अलिफ़ का वैसे तो कोई नुक्ता नहीं होता, ये साइड पे नुक्ते इसलिए लगा रही हैं ताकि इसकी लेंथ का पता चल जाए कितने रखनी है। तो 7 नुक्तों जितनी अलिफ़ की लेंथ होती है। इधर मैंने पहली लाइन लगाई थी, उधर से मैं अलिफ़ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ और नीचे जिधर मैंने दूसरी लाइन लगी थी उधर तक टेढ़ा करके ले आना है और नीचे से थोड़ा सा बेंड कर देना है। अब इस लाइन को नीचे से जॉइन कर लेंगे जिधर से हमने लाइन टेढ़ी की थी। ऊपर आ जाएगा हाथ, हाथ 1.5 नुक्ते जितना लिखना है। ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है और जहाँ 1.5 नुक्ता ख़त्म होता है उधर हाथ लगा के इसको जॉइन कर देना है। मार्कर से फिल करके इसकी ऐसी लुक आ रही है। आगे मैं आपको बताऊंगी अलिफ को कैलीग्राफी में कैसे यूज़ करना है। इधर सेम लेंथ इसकी होगी 7 नुक्तों जैसी, ऊपर से शुरू करना है, उसी तरह से थोड़ा सा टेढ़ा लाना है और नीचे से इस तरह बेंड कर देना है। इसके आगे सीन लिख सकते हैं, सीन अलिफ सा जिस तरह लिखना है ऐसे लिखेंगे, मीम अलिफ माँ या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको आप अलिफ के साथ जॉइन करें तो फिर इस तरह उसको कैलीग्राफी में यूज़ करना है। आगे अब मैं लिख रही हूँ बा। बा के लिए छोटी सी लाइन इस साइड पे लगानी है। बा की चौड़ाई 7 नुक्ते जितनी होगी, नुक्ते पहले मैं लगा रही हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए समझना। जिसको अभी नहीं आता वो पहले नुक्ते लगा के फिर लिखा करे ताकि पता चल जाएगा इधर से ख़त्म करना है, इधर से जोड़ना है। अब मैं साथ में नुक्ते के एंड से शुरू कर रही हूँ और जहाँ से मैंने वो किंगरा लगाया था उधर से मैंने जाके इसे जॉइन कर दिया। तो ये इजी हो जाएगा। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप नुक्तों के बगैर ही लिख लेंगे। अभी आप कुछ दिन ये प्रैक्टिस नुक्तों के साथ करें। सिर्फ इसमें कैलीग्राफी में क्या होता है, आपने किधर से बेंड करना है, किधर से पेंसिल टेढ़ी कर लेनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस से आपको कैलीग्राफी ठीक करनी आ जाएगी। आगे मैं आपको लिख के बता देती हूँ बे को कैलीग्राफी के अंदर कैसे यूज़ करना है, कोई भी लफ्ज़ लिखते हुए कैसे। इस तरह बिस्मिल्लाह लिखना है तो बिस्मिल्लाह के लिए बे इस तरह लिखेंगे। बे का स्टार्टिंग वाला किंगरा थोड़ा बड़ा कर देना है और अगर ये स्टार्टिंग वर्ड है जिस तरह बिस्मिल्लाह तो उसके लिए ये आगे सीन आएगा इस तरह और बिस्मिल्लाह लिखने हो जाएगा। और अगर बा लफ्ज़ के दरमियान में आ जाता है तो फिर उसके दोनों किंगरे छोटे होंगे। बे उर्दू में कहते हैं, बा अरबिक में कहते हैं। हाँ के लिए पहले सीधी लाइन लगा रही हूँ, ये 4 नुक्तों के बराबर होगी और इसको लंबाई में चौथे नुक्ते से टर्न करके नीचे ले आना है। अभी लगा के आपको मैं बता देती हूँ, इधर से टर्न करना है, इधर चौथा नुक्ता आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ 4 नुक्ते हैं, इतनी ये लंबी आपने लाइन लगानी है और इधर से ये 6 नुक्तों जितनी लंबाई है और चौथे नुक्ते से बेंड कर देना है हाँ। ये मैंने हा लिखा है, इसके अंदर दरमियान में नुक्ता लगाएंगे, जीम और खा को भी इसी तरह लिख देना है, बस नुक्ते का फ़र्क है। अब हा को, ये जीम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा। ये हा तो मैंने हरूफ तहज्जी आपको लिख के बताया था, इसको कैलीग्राफी के अंदर कैसे इसी हा को यूज़ करना है ये मैंने साथ लिख के बता दिया। और जो पीछे मैंने हा लिखा था उसको कैलीग्राफी के अंदर यूज़ इस तरह करना है, आगे जैसे हमने अलिफ लगाने इसके हा के आगे अलिफ लगाएंगे उसी तरह और ये हा बन जाएगा। और हा के आगे अगर आपने बा लगाना है तो उसके लिए ये बा इसी तरह आगे आएगा, लेकिन इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसकी 2 किंगरे दोनों छोटे हो जाएंगे, इधर ऐसे आएंगे और ये हब बन जाएगा आगे। अगर पूरा बे लिखना है वो तो फिर पूरा आ जाएगा ना, अगर बे के आगे सीन है या मीम है या जो भी है, बे के इस तरह हमने छोटा बे इस तरह अंदर लिखना है कैलीग्राफी करते हुए जब हमें इन हरूफ तहज्जी से कोई लफ्ज़ बनाएंगे। आगे मैं लिखने लगी हूँ दाल। ये मैंने लिख लिया हुआ था लेकिन वीडियो इसकी नहीं ठीक बनी, इसलिए मैंने दोबारा इरेज करके दोबारा लिख के बता रही हूँ आपको। इस तरह दाल लिखना है और ये देख लें आप इसके अंदर मोटाई इसकी कि ये 2.5 नुक्ते जितनी है और ऊपर से ये आ रहा है ये 2 नुक्तों के बराबर, या ऊपर मैंने इसके हाथ बना दिया और ये 2 नुक्तों के बराबर इसकी चौड़ाई है और नीचे से आप सीधी लाइन लगा के ऊपर से 2 नुक्ते तक है। अब ये आप नुक्तों का ध्यान रखेंगे तो दाल बिल्कुल ठीक लिखने हो जाएगा।
آگے آپ کو بتاتی ہوں دال کو کیلیگرافی کے اندر کیسے یوز کرنا ہے۔ اس طرح کر کے دال لکھ لینا ہے، جس طرح سین دال لکھنا ہے، یہ پیچھے سین آ جائے گا اس کے اور آگے دال آ جائے گا۔ اب یہ اس کی بھی اسی طرح یہ تقریباً 3 نقطوں جتنی اس کی لینتھ ہے، 2.5 نقطے جتنی۔ اور ادھر سے جتنے میں نے دال اور سین لکھے تھے یہ ساری ویڈیو ہی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے مجھے دوبارہ ویڈیو بنانی پڑی ہے، کیونکہ ویڈیو بلر ہو گئی تھی، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ پرانی والی ویڈیو ہے جس میں میں نے لکھا تھا، وہ اب پھر میں نے دوبارہ ایڈٹ کر کے اس کے اندر ڈالی ہے۔ اور دال کو اس طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ سیدھی لائن لگا کے اس میں بھی اگر میم دال آ گیا ہے یا پیچھے اس طرح اس کو جوائن کر کے اور آگے دال لکھ دیں گے۔ آگے میں لکھ رہی ہوں را کو ایسے لا کے درمیان سے ٹرن کر دینا ہے، اور ادھر سے ایک پینسل یوز کر کے آگے اس کا ایسے نوک سی بنا دینی ہے، ادھر سے جوائن کر لینا ہے، جو پوائنٹس جوائن کرنے والے ہیں وہ آپ بعد میں جوائن کر لیں۔ ادھر سے تھوڑا سا ٹھیک نہیں لکھنا ہوا تھا، اس لیے میں نے اریز کر کے دوبارہ اس کو لکھا اور اس طرح اس کا ہاتھ بنا دیا۔ اس کے بھی ڈاٹس لگا کے آپ کو بتا دیتی ہوں کتنے ڈاٹس آئیں گے۔ تو یہ لائن لگا لیا میں نے، اور دیکھیں 2 لائن جتنے اس کی اوپر سے جہاں سے ہم نے بینڈ کرنا ہے وہ 2 نقطوں کے بعد وہ پوائنٹ، اس پوائنٹ سے ہم نے اس کو بینڈ کر دینا، اور اوپر 3 نقطوں جتنی اس کی لمبائی ہے را کے اوپر والے چیز کی۔ اور پہلے آپ نقطے ڈرا کر لیں اور اس کے بعد را لکھ لیں، اگر آپ نے ڈبل پینسل سے لکھنا ہے تب بھی، اور اگر آپ نے کٹے ہوئے مارکر سے لکھنا ہے تب بھی۔ یہ دیکھیں چوتھے سے آ کے یہ بینڈ ہو رہی ہے، اوپر والے کی 3 نقطوں جتنی لمبائی ہے اور چوتھے سے بینڈ کر دیا، اور پھر اس کو نیچے لمبا لا کے 2 نقطوں جتنا، اور اس کو آگے سے اس کی نوک بنا دیے، اور یہ ہے اس کی چوڑائی جو ہے 5 نقطے جتنی ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ نقطے پہلے لگا لیں، پھر آپ اس طرح اس کی پریکٹس کریں، اور جب آپ کو پریکٹس ہو جائے پھر آپ نقطوں کے بغیر ہی لکھ سکتے ہیں۔ را کو جب کسی حروف کے ساتھ ملائیں گے تو اسے ایسے لکھیں گے۔ یہ نیچے ایک نقطہ لگایا میں نے، ادھر سے آپ اپنی بیس بنا لیں اور اوپر سے اس طرح بینڈ کر کے، اور یہ ادھر سے اوپر لا کے ٹرن کر دینا اس کو، اور نیچے سے اس طرح سے جوڑ دینا۔ ادھر سے اس کی نقطے لگا کے بتاتی ہوں، یہ 3 نقطے جتنے اس کی اوپر سے چوڑائی ہے را کی۔ را کو اوپر سے کتنے نقطے سے بینڈ کیا یہ آپ دیکھ لیں، نیچے میں نے 3 نقطے لگائے ہیں، اور یہ اس کے بالکل اوپر سے بینڈ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ادھر سے یہ اس کی 3 نقطوں جتنی اس کی چوڑائی ہے، اور دیکھ لیں آپ کتنا آپ نے بینڈ کرنا ہے، اور اسی طرح اس کی پریکٹس آگے سے پینسل اور کاپی رکھ لیں اور اسی طرح اسے بینڈ کرتے جائیں۔ را کو جب ایک لفظ کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ کیسے لکھنا ہے، جس طرح آپ قاف کے ساتھ اسے میں نے ملا دیا، قاف ر قر بن گئے، یہ قاف آ گیا، اور نیچے اسی طرح جس طرح پچھلے را اکیلا میں نے آپ کو لکھ کے بتایا تھا، ایسے ہی را کو ادھر جوڑ دینا۔ نیچے یہ 2 نقطوں جتنا بینڈ کیا ہے کیونکہ اس کی تھوڑی چوڑائی کم ہے۔ پیچھے والے را اگر آپ نے تھوڑا کھلا کھلا لکھنا ہے تو پھر 3 نقطوں سے بھی بینڈ کر کے اس طرح بھی ٹھیک لگے گا۔ آگے سین ہے، میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا اس سائڈ والے ساری ویڈیو ٹھیک نہیں بنی تھی تو وہ میں نے دوبارہ اب ایڈٹ کر کے اندر ڈالی ہے۔ سین کی کنگرے جو ہیں 2 پہلے کنگرے ڈالنے، ان کی بھی میں نے آپ کو نقطے لگا کے بتا دیتی ہوں، یہ 1 نقطے جتنا سین کا پہلا کنگرا ہوگا اور 2 نقطوں جتنے اگلا کنگرا ہوگا، اور آگے جو اس کا یہ پیٹ سا بنا ہوا ہے یہ 5 نقطوں جتنا ہوگا۔ اس حساب سے آپ لکھ کے تو پریکٹس کریں، اور یہ جہاں سے جوائن کرنا ہے اس کو جوائن کر دیں۔ یہ نیچے سے تھوڑا ٹھیک طرح جوائن نہیں ہوا، اس کو میں دوبارہ کر دیتی ہوں، کہ ادھر سے میں نے دوبارہ اریز کر کے لکھا ہے تو ادھر سے تھوڑا سافٹ ہو گیا تھا چارٹ۔ آگے سین کو کیسے یوز کرنا ہے کسی بھی حرف کے اندر، اسی طرح ایک نقطہ آ جائے گا سین کا، جو ایک کنگرا ایک کنگرا 1 نقطے جتنا ہوگا، ایسے آ گیا، اور آگے دوسرا کنگرا تھوڑا چوڑا ہوگا 2 نقطوں جتنا، ایسے، اور آگے یہ سین کا
یہ جو ہم نے پیٹ بنایا تھا پیچھے 3 کنگروں جتنا سین ہوتا ہے اس طرح آ جائے گا، اور آگے آپ نے کوئی بھی میم ڈالنا ہے سین کے آگے یا یہ ڈالنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور سین کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یہ اسی طرح ایک نقطے جتنا ایک کنگرا آئے گا، اور آگے سے اس طرح اس کو آ کے نیچے بینڈ کر کے میم لکھ دیں یا کوئی بھی حرف آپ نے لکھنا ہے، اور ادھر سے لائن جوائن کر دینی ہے۔ جدھر بھی یہ ڈبل لائنز نظر آ رہی ہیں آپ ادھر سے اریز کر کے اور اس کو سنگل لائن میں کنورٹ کر دیں۔ یہاں سے جیسے ڈبل لائن میں یہ جتنے بھی حرف لکھے ہیں ان میں ڈبل لائن نظر آ رہی، درمیان سے وہ لائن مٹائیں اور ان کو جوائن کر دیں آپس میں، تو بالکل ٹھیک اس کی لک آئے گی، نیٹ لک آئے گی۔ اور سین کو ہم حرف کے اندر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، 3 طریقے میں نے بتا دیے ہیں۔ آگے لکھ رہی ہوں میں سواد، ادھر جگہ کم تھی چارٹ پہ تو ابھی میں سواد کو کیلی گرافی کے اندر ایک حرف کے اندر کیسے یوز کریں گے یہ والا میں نے بتا دیا آپ کو۔ آگے پورا سواد کیسے لکھنا ہے، حروف تہجی میں جو سواد آتا ہے، سود اس کی پروننسیشن ہے، وہ آپ کو میں بعد میں لکھ کے بتا دیتی ہوں۔ ابھی سواد کو کیسے کیلیگرافی میں یوز کرنا ہے اس کے بھی 3 طریقے میں بتا دیتی ہوں۔ جس طرح سین کو میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی طرح یہ آگے جو کنگرا ڈالا ہوا ہے یہ 2 نقطوں جتنا آپ نے بنا لینا ہے۔ آگے آپ کو اس کی چوڑائی بتا دیتی ہوں، سود جو ہم نے لکھنا ہے یہ 4 نقطوں جتنا ہے، اور آگے والا اس کا کنگرا 2 نقطوں جتنا ہے۔ جس طرح یہ سین کا ہم نے لکھا تھا اسی طرح آگے اس طرح بھی ہم سود کو لکھ سکتے ہیں، آگے حرف ملا سکتے ہیں، جیسے سود آگے میما آ گیا ہے، یا سود کے آگے ابھی میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ رہا، اس کو ہم حرف لکھتے ہوئے اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں حروف تہجی کے اندر سود کیسے لکھنا ہے۔ بالکل سین کی طرح ادھر آ کے اس طرح نیچے لے کے آئیں گے اور اس طرح اس کو جوائن کر دیں گے، اس طرح جس طرح سین کا آخری بڑا کنگرا ہوتا ہے اسی طرح۔ جتنے سین کے ہم نے نقطے لگائے تھے 5 نقطے، اتنا ہی اس کا بھی پیٹ ہوگا۔ یہ ادھر سے تھوڑا ٹھیک نہیں لکھا گیا، ادھر سے میں تھوڑا ٹھیک کر رہی ہوں۔ اور ادھر سے بھی تھوڑا، یہ تھوڑی اس کی چونچ بن گئی ہے، ادھر سے تھوڑا گلائی میں لے کے آنا ہے ایسے۔ اب یہ جو ڈبل پینسل والے لائن ہے اس کو ہم جوائن کر دیں گے تو یہ بالکل ٹھیک بن جائے گا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جتنے سین کے تھے 5 نقطوں کے برابر تھا اسی طرح لانا ہے، بس سٹارٹنگ میں جو سین کے 2 کنگرے تھے اس کی جگہ یہ سواد کا گلائی کے میں آ جائے گا، اور اس کی بھی لمبائی اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو پیچھے بتائی تھی، 5 نقطوں جتنی اس کی چوڑائی ہے، سوری لمبائی بول دی ہے میں نے۔ 5 ادھر نقطے لگا لیں، 5 ادھر لگا لیں۔ آگے تو لکھ کے بتا رہی ہوں آپ کو، تو کے لیے ایسے لائن نیچے سے تھوڑی سی بینڈ کر دینی ہے، اور پھر اسی طرح گلائی میں جس طرح سواد کا بنایا ہے اس سے ملتا جلتا یہ یہاں سے ٹرن کر کے سیدھا لے آنا ہے، اور آگے سے جس طرح را کی نوک بنائی تھی اسی طرح اس کی بھی نوک بنا دینی ہے۔ یہ لائن لگا کے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس سے سیدھے سے تھوڑا سا اونچا اس کو رکھا ہے، ادھر سے اس کو بینڈ کر کے نیچے لے آئے ہیں، اور اس کی یہ دیکھیں لمبائی 3 نقطوں جتنی ہے۔ یہ اوپر سے جوائن کر دیں اس کا، اور آگے یہ جو اس کی نوک سی آ رہی ہے یہ 3 نقطوں جتنی ہے۔ تو کو حرف کے اندر بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے، یہ میں نے آپ کو الف سے تو تک لکھنا بتا دی ہے، کیسے حروف تہجی لکھنے ہیں اور اس کو کیلی گرافی کے اندر کیسے یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اگر میرے سمجھانے کا طریقہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں انشاءاللہ پارٹ 2 بھی بناؤں گی، جس میں میں آگے سے یا تک آپ کو لکھنا سکھا دوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔